جلد 5 صفحہ 173 میں لکھتے ہیں ارشدت آیات الی ما یلی، چند آیت کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ آیات ان باتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. الثالث وجوب تدبر القرآن لمعرفت معانیہ وہذا امر مفروض علی کل مسلم. کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ثابت ہو گئی ان آیات سے کہ قرآن کریم کا معنی اور اس میں تدبر کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، یہ نہیں کہ ہر مولوی پر. ولا تکفیہ تلاوت من غیر تامل، کہتے ہیں کہ اس فرض کی جگہ صرف تلاوت الفاظ کافی نہیں ہے. ونظر فی معانی ہے، بغیر معنی کے اور سوچنے کے. واہدافی وفیہ دلیل علی الامر بالنظر والاستدلال، ان آیات میں یہ دلیل ہے کہ قرآن میں نظر، فکر، غور کرنا فرض ہے. شیخ امین اللہ الپشاوری جو اہل حدیث کے آج کل بہت بڑے عالم ہیں، ہر مکتب فکر سے ایک حوالہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج کل لوگ اپنے مولویوں کو مانتے ہیں، خدا اور رسول کی کتاب کا اور اقوال کا ان کے سامنے کوئی وقت نہیں. کسی سے کہو قرآن نے فرمایا، کسی سے کہو رسول اللہ نے فرمایا، کسی سے کہو اللہ فرماتا ہے تو اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن اس کو کہو کہ بھئی تمہارے فلان تبلیغی کو کہو کہ عبدالوہاب صاحب نے فرمایا ہے تو چونک جائے گا. دیوبندی سے کہو کہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے تو یوں چونک جائے گا. وہابیوں سے کہو، اہل حدیث سے کہو کہ تمہارے شیخ امین اللہ نے فرمایا ہے تو یوں چونک جائے گا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کا مقام نہیں ہے، اپنے مولویوں کا مقام ہے. تو اس لیے ہم بھی مجبور ہیں کہ قرآن اور سنت کے بعد مولویوں کے اقوال بھی سنائیں. شیخ امین اللہ پشاوری فتاوی الدین الخالص جلد 4 صفحہ 182 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتْلُوهُ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَلَا تَفَهُّمٍ لِمَعْنَاهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَتَيْسِيرِ اللَّهِ لَهُ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْمَدَارِسِ أَوْ بِكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ كِتَابَ اللَّهِ مَجَّانًا فَهَذَا قَدْ جَاءَ فِي حَقِّهِ الْوَعِيدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ. کہتے ہیں کہ ایک تو وہ تلاوت کرنے والا ہے جو آگے ارادہ رکھتا ہے کہ میں پہلے ناظرہ پڑھتا ہوں پھر بعد میں اس کا معنی سیکھوں گا، تو اس کو ایسے الفاظ میں ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ بعد میں یہ سیکھ رہا ہے، مہینے بعد 2 مہینے کے بعد اس کا ارادہ ہے. لیکن جس کا ارادہ ہی نہیں اور صرف اللہ کو دھوکہ یار انشاءاللہ پڑھیں، انشاءاللہ اس پہ مہینوں کے مہینے گزر رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو تلاوت پر گناہ ملے گا، ثواب نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم میں تدبر نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے علم میں قدرت ہے. قدرت کا معنی یہ ہے پاگل نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے. قدرت کا معنی یہ ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ قدرت رکھتا ہے، ہزاروں کا بزنس کر سکتا ہے، مزدوریاں دکانداریاں کر سکتا ہے، زمینداریاں کر سکتا ہے. کیا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود جو اس کے معنی نہیں پڑھتا اور اس میں غور نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے مدرسوں کی کثرت کی وجہ سے اور ان علماء کی کثرت کی وجہ سے جو لوگوں کو مفت کتاب اللہ سکھاتے ہیں. دنیا میں بہت سارے اشاعت کے علماء ہیں، وہ تمہیں مفت قرآن سکھائے گا. فَهَذَا قَدْ جَاءَ فِي حَقِّهِ الْوَعِيدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ. کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئے ہیں کہ یہ گناہگار ہیں. اللہ اکبر. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں ابھی چند سال پہلے، وہ فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 1499 میں لکھتے ہیں پہلی سورہ صاد کی آیت 29، سورہ فاطر کی 29 یہ آیتیں لکھ کر اس کے بعد لکھتے ہیں وَالتِّلَاوَةُ الْمَذْكُورُ تَشْمِلُ الْقِرَاءَةَ وَالِاتِّبَاعَ وَالْقِرَاءَةُ بِالتَّدَبُّرٍ وَالتَّعَقُّلٍ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَسِيلَةٌ لِلِاتِّبَاعِ وَفِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ. کہتے ہیں کہ تلاوت مذکور جو ان آیتوں میں آیا ہے کہ تم تلاوت کرو حق تلاوتی ہی کی طرح، کہتے ہیں کہ وہ اس تلاوت سے مراد وہ صرف تلاوت الفاظ نہیں بلکہ الفاظ تشمل القراءۃ والاتباع. اس سے مراد قراءت اور اتباع دونوں ہیں. اتباع کب کرو گے؟ جب عمل سمجھ آئے گا نا، معنی سمجھ آئے گا. والقراءۃ بالتدبر، کہتے ہیں اس سے مراد تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھنا ہے. والتعقل والاخلاص للہ، کہتے ہیں کہ جب قراءت تدبر کے ساتھ ہو، سمجھنے کے ساتھ ہو، تو یہ اللہ کے لیے وسیلہ اور اس کے اتباع ہے اور اس میں اجر عظیم ہے. اگر تم ایسی ہی الفاظ پڑھو گے تو یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ
قرآن کا معنی نہیں سیکھتے اور تلاوت کرتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 363، اخلاق و حملت القرآن صفحہ 41، اس میں امام حسن بصری کا قول ہے اما واللہ ما ہوا بحفظ حروفہ و اذاعت حدودہ حتی ان احدهم لا يقول لقد قرأت القرآن فما اسقطت منه حرفا وقد والله اسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى ان احدهم لا يقول اني لا اقرأ السورة في نفسه والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعات متى كانت القراء مثل هذا لا كسر الله في الناس مثل هؤلاء۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، حسن بصری لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ قرآن کے اوپر جو ثواب اور جو بشارات آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس پر نہیں ہے کہ تم صرف الفاظ یاد کرو اور اس کے احکام کو ضائع کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تو آج پورا قرآن پڑھ لیا اور ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، الحمدللہ پورا قرآن ختم کیا۔ تو حسن بصری جواب میں لکھتے ہیں واللہ وقد واللہ اسقطہ کلہ، خدا کی قسم اس نے پورا قرآن چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، پورا کا پورا پڑھا۔ حسن بصری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس نے پورا قرآن چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ما یرا لہ القرآن فی خلق، اس لیے کہ اس کے اخلاق میں قرآن نظر نہیں آتا، ولا عمل، اس کے عمل میں قرآن نظر نہیں آتا۔ اخلاق اور عمل میں قرآن کب نظر آئے گا؟ جب معنی سمجھ میں آ جائے۔ حتی ان احدہم لا یقول، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے انی لا اقرأ السورۃ فی النفس، میں ایک سورت کو پڑھتا ہوں، واللہ ما ہؤلاء بالقراء، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دل میں قرآن خفیہ پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، لیکن وہ قسم کھاتا ہے واللہ ما ہؤلاء بالقراء، خدا کی قسم یہ لوگ قاری نہیں ہیں، ولا العلماء علماء بھی نہیں ہیں، ولا الحکماء حکماء بھی نہیں ہیں، ولا الورعات یہ لوگ دیندار بھی نہیں ہیں۔ متى كانت القراء مثل هذا، کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کرنے والے اور قاری اور قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں جو معنی کو نہیں سمجھتے ہو، عمل نہ کرتے ہو، لا کسر اللہ فی الناس مثل ہؤلاء، اللہ ان لوگوں کی طرح لوگ زیادہ ہی نہ کرے، اللہ ان کو زیادہ ہی نہ کرے، یعنی یہ ختم ہو تو اچھے ہیں۔ مفسر قرآن شیخ عبدالسلام الرستمی دامت برکاتہم تفسیر احسن الکلام جلد 3 صفحہ نمبر 331 میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری نزدیک راجح یہ ہے کہ جو شخص صرف تلاوت پر ہی اکتفا کرتا ہے اور قرآن تدبر اور تفہم کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا تو ایسے شخص کی تلاوت میں ثواب نہیں۔ ہاں اگر ایک شخص تلاوت کرتا ہے مگر فی الحال تدبر نہیں کر سکتا، لیکن معنی سیکھنے تدبر کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ 10 دن بعد پھر معنی شروع کرے گا، صرف تلاوت کو کافی نہیں سمجھتا، تو ایسے شخص کی تلاوت میں ثواب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ اخلاق و حملت القرآن صفحہ 29 میں لکھتے ہیں فالمؤمن العاقل اذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه فما حذره مولاه حذر وما خوفه به من عقابه خافه وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته او ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وان كان له القرآن شاهد وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وانيسا وحرزا ومن كان هذا وصفه نفع نفسه واهله۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہے اور قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو مومن آدمی کی تلاوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو شیشی کی طرح اپنے سامنے کھولتا ہے اور اس میں اپنے اعمال اور اپنے اخلاق دیکھتا رہتا ہے، آیتیں بھی پڑھتا ہے، اپنے اعمال بھی اس پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ شرک کی آیت ہے، میرے اندر یہ شرک تو نہیں، یہ فلان چیز کے بارے میں ہے، میرے اندر یہ تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے جو اچھے اعمال ہے اور برے اعمال ہے وہ اس آئینے میں دیکھتا ہے، اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے تو یہ ان سے منع ہو جاتا ہے، اللہ جن چیزوں کا امر دیتا ہے تو یہ ان کو کر لیتا ہے، اللہ جس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے تو یہ وہ اس میں یہ یعنی اس کی طرف دوڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی تلاوت کی یہ صفت ہو تو یہ حق تلاوتی ہی ہے۔
اگر جن لوگوں کی یہ صفت نہ ہو تو وہ تو تلاوت نہیں ہے، وہ تو صرف الفاظ ہے۔ لہذا آخر میں علماء دیوبند کے چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے چھوٹے بڑوں کی۔ پہلے 2 آیتیں سورۃ قصص 85 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ اللہ جس نے تمہاری اوپر قرآن کو فرض کیا ہے۔ جب رسول اللہ پر فرض ہے تو تمہاری اوپر فرض نہیں ہے؟ رسول اللہ کے لیے نکاح ہے تو تمہارے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے کلمہ ہے تو تمہارے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے نماز ہے تمہارے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے زکوٰۃ ہے تمہارے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے روزہ ہے تمہارے لیے بھی ہے، مگر رسول اللہ کے لیے قرآن فرض ہے تمہارے اوپر فرض نہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو پھر ایک اور سورہ یوسف آیت 2 میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر قرآن عربی میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے معانی کو سمجھ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اسکول کی بلڈنگوں پر بھی لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، علم سیکھنا۔ اب قرآن سے اونچا علم کوئی ہے؟ تو جب علم فرض ہے تو ان میں سب سے پہلے قرآن فرض ہے، تلاوت نہیں، ناظرہ نہیں، معنی کے ساتھ۔ دیکھو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب فتح الرحمان کے دباجہ میں لکھتے ہیں، شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بوادر النوادر صفحہ نمبر 331 میں شاہ ولی اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے جب اشرف علی تھانوی نے ان کا حوالہ لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، اپنا نظریہ بھی ان کا آتا ہے، لیکن پہلے اور علماء کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے در اول سنے تمیز این کتاب را ایشان تعلیم باید کرد تو اول چیزی که در جوف ایشان افتد معنی کتاب الله باشد و سلامت فطرت از دست نرود و سخن ملاحده که به مرقع صوفیه صافیه مسترشده عالم را گمراهی سازند فریفته نکنند۔ کہتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے جو وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے تو چاہیے کہ سب سے پہلے تعلیم قرآن سیکھ لے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے دل میں پہنچے، اس کے پیٹ میں پہنچے تو وہ قرآن کا معنی ہونا چاہیے۔ تا اول چیزیں کے در جوف عالی شان افتد معنی کتاب اللہ باشد، کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں آئے تو وہ قرآن کا معنی ہونا چاہیے۔ پہلے ABCD نہیں، پہلے 1 2 3 نہیں، 1 2 3 نہیں، پہلے چیز جو بچے کو دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے وہ معنی کتاب اللہ ہے۔ کہتے ہیں وہ سلامت فطرت از دست نراوت، تاکہ اس کی جو فطرت سلیمہ اللہ نے دی ہے وہ نکل نہ جائے۔ وہ سخن ملاحدہ کہ وہ مراقعی صوفیہ صوفیہ مسترشدہ عالم را گمراہی سازن، کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو صوفیہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے یہ گمراہ نہ ہو جائے اور یہ ان کا عاشق نہ ہو جائے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ موضح القرآن کی دباچہ میں لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی بوادر و نوادر 332 صفحے میں شاہ عبد القادر کا قول نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کی صفات جانیں، اس کے حکم معلوم کریں اور خدا کی مرضی نامرضی تحقیق کرے کہ بغیر اس کی بندگی نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور بتانے سکھانے والے ہر چند تقریر کریں پر اس برابر نہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا، یعنی قرآن کے برابر نہیں۔ اللہ کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں، اللہ کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں۔ آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ پیروں کے ساتھ ہدایت ہے، آج کل مولوی کہتے ہیں فضائل اعمال میں ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ پیری مریدی ہمارے فقہ کی کتاب طاہر بن عبد الرشید البخاری خلاصۃ الفتاوی میں 2 جگہ لکھتے ہیں، من اتخذ شیخا للہدایت فہو ضال، جس نے پیر پکڑا ہدایت کی نیت سے تو یہ گمراہ ہے۔ لعدم ورود